کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ خوب، بہت خوب. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. وجود انسانی میں اس کے اثرات ماہ مبارک رمضان کے اور روزوں کے اثرات انسان کے مادی اور جسمانی طور پہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے انسان افضل بن سکتا ہے. اینٹ ترنتی ہوبا تمرکے ماشاءاللہ. ان خزانہ لکام میاں. کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن حمزہ نیوز پر. آج کے ہمارے مہمان ہیں اسلامک سکالر جناب شیخ اسلام الدین حمزائی. آپ پریزیڈنٹ ہیں انجمن تبلیغ جعفریہ حمزہ کے. ساتھ میں ہمارے پیارے بھائی حمد ثنا خان برادر مہربان علیم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، جس میں رمضان المبارک ایک بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک میں انسان سازی، کردار سازی، رحم کرنا ایک دوسرے پہ، خدا کے سامنے اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھنا، یہ تمام تر معاملات اور تمام تر زندگی کے اصول اس ماہ رمضان المبارک میں تقوی کے اختیار کرنے پہ حاصل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. میں گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے مہربان علیم سے کہ وہ حمد کا باری تعالیٰ کا شرف حاصل کریں. اینٹ ترنتی ہوبا تمرکے ان خزانہ لکام میاں. اینٹ ترنتی ہوبا تمرکے ماشاءاللہ. ان خزانہ لکام میاں. کیا بات. این خورونٹین حواسوں بغیر کاسویں تکلزاسوں بغیر خورونٹین حواسوں بغیر کاسویں تکلزاسوں بغیر خود ہرل ماشاءاللہ. چل کے ساسوں بغیر خود ہرل چل کے ساسوں بغیر چپ نہ بردی شقام میاں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اینٹ ترنتی ہوباس تمرکے ان خزانہ لکام میاں. سو کی شیلان جوئیں کو دنیا ماشاءاللہ. بلا شعاب گچھے نتان مارنے سند تڑاقے نیان مارنے سند تڑاقے نیان. ماشاءاللہ. کھول تو جمال جرام میاں. اینٹ ترنتی ہوباس تمرکے ان خزانہ لکام میاں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت خوب. بہت شکریہ. فلسفہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ صاحب آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ انسان روزے میں انسان سازی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ انسان سازی کیسے ہوتی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ کا بہت شکریہ، ہنزہ ٹیم کا اور ہنزہ نیوز کا بہت شکریہ یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ سوال کیا آپ نے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان سازی کیسے ہوتی ہے؟ انسان سازی ہی ہے جس کے تھرو انسان مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے، انسان قربت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان کے جو گوناگون مادی اور روحانی اس کے اثرات ہیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وجود انسانی میں اس کے اثرات ماہ مبارک رمضان کے اور روزوں کے اثرات انسان کے مادی اور جسمانی طور پہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اخلاقی لحاظ سے اس کا جو اخلاقی پہلو ہے کہ اخلاقی لحاظ سے انسان کے اندر کیا اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، روح، جو انسان کی روح ہے وہ کثیف سے، کثافت سے انسان کی روح کو دور کر کے انسانی روح کو لطیف بنا دیتا ہے، اور روح کو لطیف ہی ہونا چاہیے، روح کو کثافت سے دور ہونا چاہیے، اور یہ ماہ مبارک جو رمضان کے روزے ہے اس روح کو لطیف تر بنا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، انسان ارادہ انسان کو ماہ مبارک کے روزے قوی تر بنا دیتا ہے، جو انسان کے ارادے ہیں ان کو قوی تر بنا دیتا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے فائدے۔ مزاج انسانی میں جو اہم چیز ہے، مزاج انسانی میں اعتدال پیدا کرتا ہے، یہ جو روزے ہے مزاج انسانی میں اعتدال۔ اخلاقی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے کیا انسان کے اندر تبدیلیاں، کیا انسان کے اندر اثرات پڑتی ہیں؟ دستیابی کے باوجود، یعنی آپ کو کھانا دستیاب ہے، آپ کے پاس پانی دستیاب ہے، اس کے باوجود آپ اس غذا تک، اس کھانے تک نہیں ہاتھ لے کے جاتے، یعنی آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ ایک دسترس۔ جتنی اس کے علاوہ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، جو لذات ہے، جو شہوات ہے، اس کے اوپر انسان کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، اور یہ جو روزے ہیں آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ عملی انسان جو ہے عملی ثابت ہوتا ہے اس میں، رمضان کے جو روزے ہیں نا، عملی میدان میں انسان ثابت کرتا ہے۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے کھانا ہے، آپ کے سامنے پینے کی چیزیں ہیں، آپ بھوکا رہتے ہیں، آپ پیاسا رہتے ہیں، لیکن ان سے آپ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی یہ ایک انسان کے اندر ایک کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ یعنی جیسا کہ جانور ہے، اگر آپ جانور کو دیکھ لے تو اگر اس کے سامنے گھاس ہے، اس کے وہ چراگاہ میں ہے، یا اس کے سامنے پینے کے لیے چیز ہے تو وہ فوراً اس کو ہڑپ کر لے گا، کھانا کھا لے گا۔ لیکن یہ جو رمضان کے روزے ہے ایک فرق ہے، یعنی جو حیوانی لائف ہے اس سے ہمیں نکال لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان روحانی اور اخلاقی طور پر انسان کے اندر، یعنی میں یہ عرض کروں کہ جو سرکش ہے، یعنی جو سرکش انسان ہے وہ اپنے نفس کے اوپر، جو نفس ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے انسان، جو ماہ مبارک رمضان کے روحانی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جو اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں وہ سرکشی، اور سرکش جو نفس ہے اس کے اوپر انسان کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے شیخ صاحب آپ نے اپنے اس گفتگو میں آپ نے اشارہ کیا کہ روحانی اور معنوی اثرات کی طرف اشارہ کیا، روزے کے روحانی اور معنوی اثرات کیسے پڑتے ہیں انسان کے اوپر؟ ماہ مبارک رمضان کے جو آپ کا سوال ہے، معنوی اور روحانی طور پہ جو انسان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، عرض کیا ماہ مبارک رمضان کے جو روزے میں ہوتے ہوئے انسان، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے مشروبات ہے، آپ کے سامنے غذائیں ہے، قسم قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے پاس لذت دار غذائیں ہے، مشروبات آپ کے دسترس میں ہوتے ہوئے آپ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کے دسترس میں ہے، کھانا آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پاک کھانا ہے، جائز کھانا ہے، جائز پانی ہے، جائز مشروبات ہے، پھر بھی آپ اپنے اوپر ایک دسترس حاصل کرتے ہیں۔ ایک مثال سے میں واضح کرنے کی کوشش کروں کہ دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے لگے ایک درخت کتنا وہ ناز پرور ہوتا ہے۔ اس دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے جو درخت ہے
وہ اتنا ناز پرور ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی طاقت، اگر وہ اس کے لیے کچھ ٹائم کے لیے پانی نہ ملے تو وہ درخت مرجھا جاتا ہے۔ بالکل وہ اتنا ناز پرور ہوتا ہے، اس کے وقت پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں نہ ملنے کی صورت میں وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں ایک درخت ہے جو چٹانوں میں ہے، جو بیابانوں میں ہے، جو صحرا میں ہے، جو پتھریلی زمین میں ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ تمام تر جو مشکل حالات ہیں، تمام تر جو طوفان ہوں، بارش ہوں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں، اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی رمضان انسان کے اندر یہی کچھ پیدا کرتا ہے، وہ جو ناز پروری ہے، وہ جو نازکی ہے، اس کو ختم کر کے انسان کے اندر جو چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ قوت مدافعت، جو امیون سسٹم ہے، اس کو ماہ مبارک رمضان سٹرونگ کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، انسان کو وقت کا پابند بنا دیتا ہے ماہ مبارک رمضان، پابندی، وقت کی پابندی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ قوت ارادی انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ میں نے عرض کیا، آپ کھانا ارادتاً نہیں کھا رہے ہیں، کھانا آپ کے پاس موجود ہے، پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ ارادتاً جب وہ نہیں کھاتے ہیں، یعنی قوت ارادی انسان کے اندر پیدا کرواتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ اور اہم چیز، حوادثات کا مقابلہ کرنے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں نا، انسان بہت سے حوادثات، نشیب و فراز سے انسان نے گزرنا ہے، تو حوادثات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو تیار اور آمادہ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ اور آخری اہم پوائنٹ جس کی طرف میں اشارہ کروں کہ جو جذبات ہیں انسان کے اندر اور جو شہوات ہیں نا، ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو۔ آخر میں اگر میں خلاصتاً میں اس کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو یہ جو حیوانی صفات ہے انسان کے اندر، ان حیوانی صفات سے نکال کے انسانیت کے معراج پہ پہنچا دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان۔ اور فرشتوں کے صف میں انسان ان کوالٹیز کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے نہ صرف فرشتوں کے صفات میں، فرشتوں کے صف میں انسان شامل ہو سکتا ہے، بلکہ فرشتوں سے انسان افضل بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر اگر پیدا کرے تو فرشتوں سے آگے انسان جا سکتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آیہ کریمہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، لعلکم تتقون، آپ تقوی کی منزل پہ پہنچ سکیں، یہ ہے تقوی کی منزل جہاں پہ روزے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ ان متقین کے لیے نجات ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، جس کی ضمانت قرآن دیتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں آپ کی کلامی معاف کے ساتھ، اسی کے ساتھ اسی جو آپ نے لعلکم تتقون اور اس انسان سازی کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس حوالے سے روزہ داروں کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ یقیناً اہم سوال ہے یہ۔ تو انفرادی طور پہ اجتماعی محافل میں یا انفرادی جس سے بھی میرے ملاقات ہو، یا نماز جمعہ ہو یا دیگر تقریبات، ہر جگہ میں روزہ داروں سے، میں مومنین سے، میں مسلمانوں سے ہی عرض کرتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان اعلیٰ قسم کے طعام کھانے کے لیے نہیں ہے، یا بہترین مشروبات کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے زیر تن کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ مغفرت ہے۔ یہ بارہا بار میں نے عرض کیا، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی محافل میں بھی، اور نماز جمعہ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے، حمزہ نیوز کے توسط سے یہ پیغام میں دے رہا ہوں پبلک کو کہ یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم مساجد کو آباد نہ کریں، اس مہینے میں بھی، اس مقدس مہینے میں بھی اگر ہم مساجد کا رخ نہ کریں تو یہ شاید انسان کی بدبختی ہوگی۔ خطبہ شعبانیہ کی طرف میں نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مقدس مہینے سے شاید کوئی شقی القلب ہوگا جو اس مقدس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ نہیں کر پائے گا۔ تو میں یہ تقاضا کروں گا مومنین سے، تقاضا کروں گا میں تمام مسلمین سے کہ ہوٹلز، چوک چوراہے آباد کرنے کے بجائے مساجد کا رخ کریں، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ اس کو نیک فال قرار دیتے ہوئے اس مقدس مہینے سے شروع کریں، اور مکمل پورے سال میں مساجد، عبادت گاہوں کا رخ کریں،
نہ کہ ہوٹلز اور چوک چوراہے آباد کر. یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں. اور اس مقدس مہینے سے خدا ہم سب کو استفادہ کرنے، اس مقدس مہینے کے جو برکات اور فیوزات ہیں اس سے استفادہ کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے. اور آخر میں خدا سے دعا کروں گا کہ ہم سب کو دین پڑھنے، حقیقی دین پڑھنے، دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی خدا توفیق دے. آمین. مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے الہی آمین. اور اسلام کا بول بالا ہو. بہت شکریہ. آمین. میں گزارش کروں گا برادر، ہمارے پیارے، آپ کے بہت سریلی آواز ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ منقبت کے اشعار پڑھیں. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خوب، بہت خوب. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. ماشاء اللہ. خوب. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی باستی ماشاء اللہ. ہے. خوب. سبحان اللہ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. ماشاء اللہ. کفن میں اس کلا پیٹو حیات لے جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. ماشاء اللہ. خوب. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت ظفر بھائی. آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اپنے میزبان ظفر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.